لاہور کے نجی کالج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کے خلاف طلبہ کا احتجاج جاری ہے۔ جی ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ تو ویورز، آج آپ لوگوں سے نہایت ہی ہم لوگ اس ٹائم، آپ یقین مانیں، ایک شوق میں بھی ہیں اور ایک دکھ بھی ہے بہت زیادہ، اور اس چیز کی بہت تکلیف بھی ہے، اور اس تکلیف کو آپ تک شیئر کرنے آئے ہیں۔ بہت سے ہمارے ایسے ویورز ہوں گے، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جس کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا۔ میں اگر بات کروں تو ابھی شاید آج تک مجھے بھی نہیں پتہ تھا، تو اگر مجھے یہ چیز پتہ چلی ہے تو میں اس چیز پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ریگریٹ فیل کر رہا ہوں۔ اس کی ریزن بتاتا ہوں آپ کو کہ میں بات اصل میں کر رہا ہوں کہ بات اس واقعے کی ہو رہی ہے جو آج سے تقریباً 2 سے 3 دن پہلے ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کل تو بھی ابھی تو خیر اب اس کو تھوڑا سا وہ ہائپ کریٹ ہو رہی ہے تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ پہلے تو 2 دن بھائی کسی کے نالج میں بھی نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اس طرح سے اس چیز کو دبایا گیا۔ اور دیکھیں، ہر گھر میں ماں، بہن، بیٹی موجود ہے۔ میری اس بات کو سمجھیں گے وہ لوگ جن کے گھر ماں، بہن، بیٹی اوبیسلی ہر گھر میں ہی ہوتی ہے، تو وہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ یار آج کل اگر آپ ویسے کمپیریزن کریں تو جو اس طرح کے ریپ ہیں، میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں، کہ وہ پاکستان میں اس ٹائم کیا تعداد چل رہی ہے ان کی۔ پریویسلی بھی بات کی جائے، ابھی کی بھی بات کی جائے، تو اس چیز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن ہے کہ اس چیز کو دبایا نہیں جاتا، صرف ایک ملزم کو نشان عبرت بنایا جائے، صرف ایک کو، آنے والی نسلیں تک یاد کریں سب کی، اور اس طرح کے کوئی واقعات نہ ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں جو ریسنٹلی 2 سے 3 دن پہلے ایک کالج ہے، پنجاب گروپ آف کالجز کے نام سے، لاہور کا ایک کیمپس ہے، ایئر لائن کیمپس ہے گلبرگ میں۔ یہ اس کا واقعہ جو میرے خیال 2 سے 3 دن پہلے یہ واقعہ ہوا ہے۔ واقعہ کیا ہے جی؟ اب ایک کالج ایک ایسی جگہ ہے، دیکھیں نا، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کیسی جگہ ہوتی ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں وہاں پہ، کہ وہ وہاں ہر بچہ اپنا اپنا ڈریم لے کے جاتا ہے، اور بالکل سیکیور ہوتے ہیں نا۔ اوبیسلی ہم لوگ بھی کالج اسکول سے پڑھ کے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، تو گارڈز ہیں، سارا کچھ ہے، سسٹم ہے، سیکیورٹی ہے، ہر چیز ہے، ٹیچرز ہیں، بالکل ریلیکس ہوتے ہیں کہ نہیں یار بچے پڑھائی کے لیے۔ اگر انہی جگہ پر آپ کے بچے، آپ کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں تو پھر کیا فائدہ ایسے ملک میں رہنے کا؟ آپ خود بتائیں۔ یہ 2 سے 3 دن پہلے کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ پی جی سی کی اسٹوڈنٹ ہے، 15 ایئرز ایج ہے ایک لڑکی کی، ٹھیک ہے؟ اب اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جی؟ کالج کا گارڈ، ایک اسکول وین والا اور ایک سٹاف کا ممبر اس کالج کے، انہوں نے مل کر جو ہے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی۔ تو کوشش ہوگی کہ جتنا بھی ڈیٹا آپ لوگ تک شیئر کیا جائے، میری پوری کوشش یہ ہے کہ میں پوری ڈیٹیل آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ اس کی ریزن صرف اور صرف اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر بندے کے علم میں ہو کہ کیا ہوا ہے، ہر بندہ اس کے خلاف آواز اٹھائے، ہر بندہ اس چیز کو بڑھائے تاکہ اس کو سزا مل سکے۔ دیکھیں نا، جن کا تو نقصان ہونا ان کا تو نقصان ہو گیا نا۔ انہوں نے اپنی بچی کو بھیجا پڑھنے کے لیے، پڑھ لکھ کے وہ اپنے کیا ڈریمز تھے، کیا بات تھی، کیا کرنا ہے آگے فیوچر میں، اب یہ چیز سوچے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اس کالج میں مزید اور بھی بچیاں ہوں گی نا، ان کے ماں باپ بھی اس ٹائم کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ان جنگلی لوگوں کی وجہ سے کتنی بچیوں کا جو ہے وہ فیوچر اس ٹائم داؤ پہ لگا ہوا ہے، اور مسلسل آج کے دن تک پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ آج کے دن تک میرے خیال آج دن میں بھی جو لاسٹ میرے اس کے نالج کے مطابق ہے، وہ لڑکی اب وینٹیلیٹر پہ موجود ہے۔ اب آپ خود بتائیں، میں آپ کو تھوڑا سا بریفلی ویسے تو یہ سٹوری میں مطلب آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کیا کیا ان لوگوں نے، مطلب کیا حیوانیت تھی، یہ میں بتا تو نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتاتا ہوں کہ یہ 3 لوگ تھے۔ اس لڑکی کو فورسفلی لے کے جایا گیا بیسمنٹ میں، فورسفلی اس کے ساتھ یہ سب سے پہلے ایک گارڈ تھا اور وین والا تھا، پھر ان کے ساتھ سٹاف ممبر ایک ایڈ ہوتا ہے۔ پہلے یہ 2 لوگ لے کے جاتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، پھر وہ ایک سٹاف ممبر ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو روکتا، اس نے ساتھ دیا۔ اور یہاں تک نہیں کہ یہ اپنی حیوانیت مسلسل جو ہے اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ پھر اور میں نے میرے خیال ابھی ریسنٹلی ایک اس کے ریسورس کے تھرو سنا تھا کہ مزید کوئی اور بندہ ایڈ آ رہا ہے، تو وہ بھی اس چیز میں اضافہ کر رہا ہے، وہ حیوانیت میں کو مطلب آگے کنٹینیو کر رہا ہے، بجائے اس کے کس چیز کو روکنا۔ اور حد کیا ہو گئی؟ حد یہ ہو گئی کہ اس لڑکی کی اتنی بری حالت ہو گئی کہ اس کو ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑا۔
جب اس کو ہاسپٹل شفٹ کیا ہے، پہلے اس کو ایمرجنسی میں رکھا ہے، ایمرجنسی میں جب انہوں نے دیکھا کہ حالت ٹھیک نہیں ہے اس کو آئی سی یو میں شفٹ کیا. اب آئی سی یو سے بھی اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا، مطلب اس ٹائم وہ وینٹیلیٹر پہ تھی. ابھی مطلب میرے جو میں نے سنا ہے، ابھی میرے خیال بھائی آپ ہی وہ سنا رہے تھے وہ میسج، وہ پتہ نہیں واللہ علم ٹھیک ہے. اب یہ نیوز سچ ہے یا جھوٹا ہے، وہ اس کی ڈیتھ کو ڈکلیئر کیا گیا. اب ہم لوگوں نے یہ بھی پڑھا تو یقین مانے مزید اور اس چیز میں رونگٹے سے کھڑے ہو رہے ہیں کہ یار اس کا قصور کیا ہے کہ وہ عورت ہے. بھائی نے کچھ تھوڑے ٹائم پہلے ویڈیو بنائی تھی نا ڈومیسٹک وائلنس پر یا ایجوکیشن پر، تو یار آپ یقین مانیں ان کا یہی مقصد ہے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، لوگوں کو یہ بتایا جائے. لیکن یار مجھے نا پتہ ہے کیا ہے، مجھے پرسنلی ہماری عوام پہ بھی بہت غصہ ہے. آپ لوگ صرف چولوں کو لائک کرتے ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے جتنی مرضی چولیں مار لیں، لوگ اس کو ویورشپ دیتے ہیں. آپ کبھی کسی کے رائٹ کے لیے، کسی کے حق کے لیے بولیں گے، آواز اٹھائیں گے، ویڈیو بنائیں گے، لوگ اس چیز کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. اب ہمیں نہیں پتا بھائی ہماری یہ ویڈیو چڑھنے کے بعد کیا رسپانس ملا. یار پریویس ویڈیوز کے ایگزامپل لے لو نا، میں نے 2 سوشل ٹاپکس پہ بنائی ہے، اس پہ ویورشپ ہی نہیں آئی. نہیں میں اس ویورشپ کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم یہ ویڈیو چڑھائیں تو اس پہ کوئی ہمیں ایکشن ہو جائے یا اس طرح کا کچھ. یار میں آپ لوگوں سے ویری آنیسٹ نہیں برداشت ہوا، یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا یار. کم از کم آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یار آپ لوگ آن لائن بیٹھ کے ایسے پیتھیٹک چیزوں کو ویورشپ دے رہے ہوتے ہیں، جو سوشل ٹاپکس ہوتے ہیں، جو آپ کی سوسائٹیز میں ریگولر بیسس کے اوپر لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، آپ اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اگر کوئی اٹھا رہا ہے اس کو کم از کم سپورٹ تو کر دیں یار. آپ ہم لوگ پتہ نہیں کہ جانوروں جیسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. اتنی لوگوں میں ہوس اور فرسٹریشن بھر چکی ہے کہ یار یہ تو چلے پھر ایک فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، یہاں پہ لوگ جو ہیں جانوروں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، 2 مہینے کی بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ سوسائٹی ہے ہماری. لعنت بھیجتا ہوں یار میں اس طرح کے ایک مسلم ملک کے اوپر کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں ہم لوگ مسلمان ہیں. یہ مسلمان ہیں یار آپ لوگ. الٹا آپ لوگ جو ہے، جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو ان کے رائٹ کے لیے بول رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، اس کو بھی آپ لوگ جو ہے تھریٹ کر رہے ہیں. وہ کالج کے گارڈز جو میں آج ویڈیوز دیکھ رہا تھا جو اسٹوڈنٹس کو ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، کیا تم لوگ کے گھر ماں بہن نہیں ہے یار؟ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچو نا، تمہاری بیٹی کے ساتھ اس طرح کوئی کر جائے، تمہارے پاؤں کے نیچے زمین نکل جائے گی. وہ بھی کسی کی بیٹی تھی جس کو گھر سے بھیجا گیا کس چیز کے لیے؟ ایجوکیشن کے لیے. ہمارے اداروں کو اس چیز کے لیے بنایا گیا کہ یار وہاں سے گھر سے بیٹی آئے گی، گارڈز کی کیا کام ہوتا ہے؟ بچوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. جب وہیں پہ اداروں کے اندر گارڈز اس طرح کے کام کرنا شروع ہو جائیں گے تو آنے والے دنوں میں مجھے کنفرم ہے کہ کوئی بھی پیرنٹس اپنی بچیوں کو اداروں میں بھیجنا بند کر دیں گے. اس سے تو لاکھ درجے بہتر ہے یار بچی کو ایجوکیشن ہی نہ دو. جب ہماری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سیکیور ہی نہیں ہے، پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے ایک بچی کو، اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، اور ٹیچر جو ہے وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں اگر بات کروں نا بھائی، اگر ایک پراپر ہم اس کالج کی بات کریں، میں اسی کالج سے پڑھا ہوں، میری فیملی میں اور بہت سے لوگ ہیں جو اسی کالج سے پڑھے ہیں. ان کا ایجوکیشن سسٹم ہر چیز بہت بہت اچھی ہے یار. اگر آپ لوگ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے، گارڈ نے حیوانیت دکھائی ہے، جو بندہ تھا، آپ ان بندوں کو سزا دینے میں اسٹوڈنٹ کا ساتھ دیں. آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے کالج کی ریپوٹیشن بچانے کے لیے اسٹوڈنٹس کو تھریٹ کیا، جیسے بھائی نے بتایا ان پہ تشدد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مختلف قسم کے، جیسے وہ وہاں پہ یہ بھائی نے بتایا گارڈز ڈنڈے مار رہے ہیں، روک رہے ہیں ان کو، ٹیچرز میسیجز کر رہے ہیں آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو ایکسپیل کر دیں گے. کیوں؟ کالج کی ریپوٹیشن. یار ابھی بھی آپ کو کالج کی ریپوٹیشن کی پڑی ہے، ایک بچی کی جان چلی گئی یار. اگر ان کیس اللہ کرے اللہ اس کو زندگی دے، اللہ اس کو زندگی، پتہ نہیں یار وہ اپنی زندگی اب گزارے گی کیسے. اللہ پھر بھی اس کو زندگی دے. جس ماں باپ کی وہ بیٹی ہے وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے. یار یہ جو ہماری سوسائٹی ہے نا، کل کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ماں باپ کو یہ لوگ اس قدر لیول تک تھریٹ کر دے کہ وہ کہیں کہ یہ ہماری بیٹی کے ساتھ اس طرح کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اس طرح کی سوسائٹی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. بالکل کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں. کل کو ہو سکتا ہے اس کیس کو دبانے کے لیے یہ بھی کر دیا جائے. بھائی سے کہہ رہے ہیں موسٹلی لوگوں نے سنی ہوگی، وہاں کی جو پرنسپل ہے گیس، ان کی کال آپ لوگ سنیں، یہاں پہ آپ لوگ کو ہم سنا بھی دیں گے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آمنہ کا بھائی بات کر رہا ہوں. میڈم یہ کیا چل رہا ہے؟ مطلب وہ بتا رہی تھی مجھے کچھ ہوا ہے آپ کے کالج کے اندر. بیٹا کچھ بھی نہیں ہوا. ایک فیک نیوز ہے جو کالج کی بلڈنگ کی تصویر لے کے اس کے اوپر لکھ دی گئی.
फेक न्यूज है तो वो या क्या किसी को नहीं जानते हैं या आप कैंपस को नहीं जानते हैं? नहीं, तो वो जो कह रहे हैं कि गार्ड के साथ मतलब गार्ड ने रेप किया लड़की का, तो क्या झूठ है? बेटा 110% झूठ है। आप इतनी एश्योरिटी के साथ कह रही हैं, हाँ जी। तो वो गार्ड किधर है? देखें, एज अ फैमिली ऑफ कोर्स हम कंसर्न्ड हैं इस मामले में। बेशक झूठ उन्हें उनसे पूछा है जी कि मैम इस तरह से वाकया हुआ है। मैं उनका भाई बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा ऐसा कोई वाकया ही नहीं हुआ। हाँ। कहते नहीं मैं हर जगह देख रहा हूँ इस तरह का वाकया। उल्टा वो कह रही है अगर आप सोशल मीडिया पे 110% मैं श्योर हूँ ये फेक है। हाँ 110% श्योर फेक है। हद होगी यार। माय गॉड यार आप एक सेकंड के लिए सोच लो यार, चलो फेक भी है, आपने इन्वेस्टिगेट करना जरूरी समझा? अगर आप पहले दिन ये कह देते ना, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है, आप उस गार्ड को और उन 2 बंदों को अरेस्ट करवाते, उनको पुलिस के हवाले करते, तो ये जो हाइप मिली है ना इसको, ये जो आज स्टूडेंट सड़कों पे हैं, ये आप लोगों की इन वजह से है। हाँ, वो आप लोगों ने ये जो हरकतें की हैं, उनकी डिमांड क्या है? उन मुलजिमों को पकड़े, उनको सजा दें सख्त से सख्त, ये डिमांड है ना। कोई गलत डिमांड तो गलत डिमांड है क्या? और ये नहीं है कि सिर्फ एक उसकी फैमिली नहीं प्रोटेस्ट कर रही, जिसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत बाकी है ना, वो आज सड़कों पे। बिल्कुल। आप लोग क्या कर रहे हैं? उनको अरेस्ट करवा रहे हैं, गार्ड से उनको डंडे मरवा रहे हैं, किसी का सर फटा हुआ है। मैंने आज वीडियोस देखी हैं, स्टूडेंट्स को आप लोगों ने इतना मारा है गार्ड ने, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से कह के, यार उनकी हालत है कोई इस तरह की करने के वाले काम? टीचर्स को कहा गया बकायदा कि आप जो अंदर जो कुछ भाई जी अंदर फीमेल्स उस टाइम पे कुछ अंदर जो फीमेल्स थी ना वो अंदर ही थी, ठीक है, वो उनको अंदर लॉक कर दिया गया। वो अगर कुछ करने की कोशिश कर रही है तो उनको धक्के मिल रहे हैं। मतलब कैसी कैसी चीज सुनने को आई है कि बिल्कुल ही हर चीज। एक बच्ची की मैं एक कॉलेज की रेपुटेशन की, एक बच्ची की मैं वीडियो देख रहा था, वो अपने बाजू दिखा रही थी, उसके बाजू पे जख्म के निशान है। वो बता रही है कि गार्ड ने मेरा बाजू पकड़ के मरोड़ा है कि तुम यहां से चली जाओ। यार गार्ड की इतनी हैसियत कब से हो गई है यार? मुझे लिटरली मुझे शर्म आती है कि मैं इस माशरे में रह रहा हूं, और दिल करता है मैं लानत भेजूं इस जैसे मुल्क पे, और कहीं ऐसे मुल्क में चला जाऊं जहां पे कम से कम आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। वैसे बड़े इधर हमारे पास सोसाइटीज बनी हुई हैं, बड़े बड़े लोग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, वुमेन राइट्स के लिए आवाजें उठाते हैं। आज किधर है वो लोग? किसी एक एनजीओ की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है? 3 से 4 दिन हो गए हैं अभी तक आप न्यूज़ देख लें, आप ऑनलाइन चेक कर लें, आपको सिवाय ये सोशल मीडिया अकाउंट्स के ये कहीं भी देखने को मिल नहीं रही चीज़। क्यों नहीं मिल रही? क्यों इस चीज़ को छुपाया? न्यूज़ चैनल्स क्या कह रहे हैं? एक निजी कॉलेज। यार आप लोगों में इतना पानी भी नहीं, यार नाम क्यों नहीं ले रहे हो? इतनी इंसानियत तो पैदा करो यार। छोड़ दो सियासत को, हर चीज में सियासत को घुसेड़ देते हो। किसी की मां बहन बेटी को अपनी मां बहन बेटी समझ लो। कोई एक बंदा हमारी सोसाइटी में सिक्योर नहीं है। बच्चियों को तुम लोगों ने पता नहीं माले गनीमत समझा हुआ है कि जिधर मिलेगी उसको पकड़ना है, उसके साथ ज्यादती कर देनी। कौन सी बच्ची अब किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में आने के बाद खुद को सिक्योर कंसीडर करेगी, जब वहां की एडमिनिस्ट्रेशन अपने नाम को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चियों को इस तरह के जुल्म होता हुआ देख के वो कहते हैं कि नहीं इस तरह का हुआ ही कुछ नहीं है। कुछ अरसा पहले इंडिया में सेम इसी तरह एक डॉक्टर के साथ किया गया, वो भी एक मेडिकल कॉलेज के अंदर। वहां पे भी एडमिनिस्ट्रेशन ने सेम यही रोल प्ले किया, और वहां भी बंदा अभी तक आजाद है। और उसके पेरेंट्स को डायरेक्ट कॉल करके कहते हैं कि आपकी बेटी की डेथ हो गई है, इसको आके ले जाए। पता नहीं हमारा मुल्क, हमारी ये पूरी दुनिया जा किस साइड पे रही है। इतनी फ्रस्ट्रेशन यार। किसी एक बंदे को इस्लामी रियासत कहते हो ना, उन इस्लामिक कवानीन के अकॉर्डिंगली जरा ट्रीट करके देखो। सिर्फ एक बंदे को सजा दें, सिर्फ एक बंदे को, यकीन माने नस्लें संवर जाएंगी सबकी। इबरत बना दें एक बंदे। कोई क्या किसी का, उन बच्चों का। आज ये मैं सरगोदा में देखा है अपने पंजाब, इधर मेरे बैंक के सामने साथ ही कॉलेज है, पंजाब कॉलेज। मुझे उस टाइम इल्म नहीं था। मैं देख रहा हूँ कि इतने तादाद में बच्चे निकले हुए, उन्होंने बैनर्स उठाए हुए हैं, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। मैं परेशान था कि यार ये क्या हुआ है। मैंने फिर आगे सर्च किया, मुझे घर से भी सुनने को मिला, कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देखा, फिर मुझे पता चला कि यार वो बच्चे इस चीज़ के लिए बाहर निकले हुए थे। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार एटलीस्ट
انہوں نے اس چیز کو اپنا ذاتی مسئلہ بنایا کہ یار یہ اگر ہمارے کالج میں ہوا ہے تو ہم نے اس کو جسٹس دلوانا ہے، بجائے اس کے کہ ان بچوں کے سب کو نکلنا چاہیے تھا، روڈ پہ آنا چاہیے تھا کہ نہیں یہ غلط ہوا ہے۔ اس چیز کا یہاں پہ میں اگر تھوڑا سا کمپلیٹ کر دیتا ہوں، جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا اس طرح سے یہ باقاعدہ اس کو لے کے گئے بیسمنٹ میں، اور سارا میں آپ کو چیز بتائی۔ اس دن جب یہ چیز ہوئی، جب وہ ہاسپٹل میں گئی، بچوں کو پتہ چلا تو بچوں نے پروٹیسٹ شروع کیا۔ سب سے پہلے اس کالج کے باہر پروٹیسٹ شروع ہوا، اس کالج کے بچوں نے جو ہے پروٹیسٹ کیا، باہر نکلے۔ جب اس پہلا پروٹیسٹ وہ تھا، انہوں نے جو بچوں پہ تشدد کیا، وہاں ایک شیشہ پھینکا گیا بچے کے، ایک کی بازو پہ کٹ گئی، اس کی بہت زیادہ اس کی بھی بلیڈنگ ہوئی وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس چیز نے مزید ان کو بچوں کو وہ ڈرے نہیں، مزید حوصلہ افزائی کی۔ پھر سارے کیمپسز کے بچے نکلنا شروع ہوئے، پھر ایک لاہور نہیں، پھر یہاں سرگودا اور جہاں جہاں کیمپسز سے بچوں نے جب یہ چیز دیکھی کہ نہیں یار یہ تو الٹا ہمارے اوپر یہ چیز کو کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو مزید اور بنایا، اور نکلے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے بھی جب تک انصاف نہ لیا تو ہم نہیں بیٹھیں گے۔ تو اگر دیکھیں بات صرف اتنی سی تھی کہ کالج اگر اپنی ریپوٹیشن کو ایک سائڈ پہ رکھے، ایک اچھا کالج ہے، ان کا جو ایڈمنسٹریشن سٹاف ہے، جو بھی ہے ان کا جو پڑھائی وغیرہ ہر چیز ایجوکیشن سسٹم اچھا تھا نا، تو اگر آپ ان بچوں کے مطالبات کو تسلیم کر لیتے، ان کو سزا دلوا دیتے، تو اس میں کالج کی مزید عزت تھی نہ کہ ذلت تھی۔ کالج کو مزید فیم ملنا تھا کہ نہیں غلط ہوا تو کالج نے فوراً ایکشن لیا کہ یہ ہوا کیوں، بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو تشدد کا نشانہ بنائے، فوراً ان کو پکڑتے، ان کو سزا دلوا دیتے، یہ تو فوراً یہ پروٹیسٹ ختم ہو جانے تھے۔ ان کا یہی ابھی تک نہیں اس چیز کو تسلیم کیا گیا۔ اللہ نہ کرے اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہو، اگر ہو گئی ہوئی تو سوچیں کہ کیا ان کے گھر پہ بیتے گی، اور وہ بچی کیا جا کر اوپر، جب وہ شکایت ہی ہے نا، ایک شکایت ہو جائے گی تو ہونی چاہیے یار، ہونی چاہیے ایسے بندوں اس میں وہ ہر بندہ بھائی شامل ہے جو اس واقعے کو دبا رہا ہے، جو ملوث تھے ان کو دبا رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہر بندہ اس کے، اگر اللہ نہ کرے اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہو تو اس کی ڈیتھ میں وہ سب شامل ہوں گے اور گناہ گار ہوں گے۔ اس چیز کا ان سے لیا جائے گا حساب۔ ایٹ لیسٹ کچھ نہیں کر سکتے تو آواز تو اٹھائیں نا یار، آپ آواز تو اٹھا سکتے نا۔ اگر آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو یہاں پہ تو ہر بندے کو آزادی اور خود مختاری ہے کہ وہ اپنا جو بھی ہے وہ اس چیز کو کھل کے کر سکتا ہے، ریلیجن وائز ہر طرح سے آپ لوگ کو آزادی ہے، تو آپ اپنی آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا، ایٹ لیسٹ اس کو انصاف دلوانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ میری دعا ہے، میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے گھر والوں کو صبر دے، اور اگر اللہ نہ کرے اگر اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اس کے گھر والوں کو صبر دے۔ یہ میں کوئی اس چیز کو کس طرح سے ہم لوگ، آپ خود دیکھیں نا، کوئی آج کا پہلا واقعہ تو نہیں ہے نا، لیکن ایجوکیشن سسٹم کے اندر یار، کالج کے اندر نہیں برداشت ہوتا۔ ہر گھر میں ماں بہن بیٹی ہے، کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا یار۔ کل کو ہر بچی نے نکلنا، جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے، وہ پتہ نہیں کتنے خوش ہوتے ہوں گے، اتنا مشکل سے پیرنٹس پال پوس کے بچی کو اپنی کو بڑا کریں گے کہ نہیں اس نے یہ اس کے خواب ہے ہم نے پورے کرنے ہیں، تو اس کے ساتھ اس طرح کا کچھ ہو جائے تو وہ کیا، ان کے پاس کیا رہ جائے گا یار۔ آپ خود اس چیز کا انصاف کریں، کیا ہم غلط بول رہے ہیں؟ ہم سے برداشت نہیں ہوا، ہم نے بولا، اور ہم بولیں گے یار، ہمارے گھر میں بھی ماں بہن بیٹی ہیں، نہیں برداشت ہوتی یہ چیز۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک کوئی بہت ہی اچھے انسان ہیں، ہم کوئی بہت اچھے مسلمان ہیں، لیکن یہ وہ چیز ہے جو کہ کسی بھی جس کے اندر تھوڑی سی انسانیت، کچھ غیرت، شرم باقی ہے نا، وہ بندہ یہ چیز برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ ہماری سوسائٹی میں کچھ سال پہلے، ہارڈلی 3 سے 4 سال پہلے کی بات ہے، ایک قصور میں زینب قتل کیس ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ زینب بھی ایک چھوٹی بچی تھی جس کا ریپ کیا گیا تھا، ہارڈلی 2 سے 3 سال اس کی ایج تھی۔ یار آپ یہاں کے لوگوں کی حیوانیت چیک کر رہے ہیں کہ یار 2 سے 3 سال کی بچی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، جانوروں کو نہیں چھوڑا جاتا، یہاں پہ مدرسوں میں بچے سیو نہیں، تو پھر اس ملک میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں۔ عجیب لوگوں میں پتہ نہیں کس چیز کی فرسٹریشن ہے، خود کو کیا کہہ رہے ہیں مسلمان، یہاں پہ ہمارے اندر مسلمان کتنے رہ گئے؟ صرف مسلمان ان کا تب جاگتا ہے کسی کے اوپر الزام لگانا ہو، اس نے توہین کر دی، تب سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے، کسی کا گھر جلانا ہو مسلمان بن جاتے ہیں، یہاں پہ آ کے آپ لوگوں کی غیرت جو ہے وہ مر جاتی۔
آپ لوگ کیا کرتے ہیں, خبر سنی ٹھیک ہے بھول گئے یار, کیونکہ آپ کے اپنے گھر میں نہیں ہو رہا ہوتا. اگر آج آواز نہیں نہ اٹھائیں گے, آج یہ بچی تھی, کل کو خدا نہ خواستہ آپ کے گھر کی کوئی بچی ہو سکتی. ہر جگہ ہر علاقے میں اس طرح کے گھٹیا ذہنیت کے, جن کے دماغوں میں اس طرح کا خناس بھرا ہوا ہے, وہ پائے جاتے ہیں, آپ کے ارد گرد پائے جاتے ہیں. اپنی بچیوں کو بچپن سے ٹرین کریں. یہ باہر والی سوسائٹیز میں بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ گڈ ٹچ کیا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہے. آپ کو سکھانا پڑے گا اپنی بچیوں کو. ماں باپ بہن بھائی کے علاوہ کوئی سگا رشتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, چاہے کوئی بھی آپ کا, وہ ٹیچر ہی کیوں نہیں آپ کا. اس طرح کے گھٹیا مینٹیلٹی کے بندے ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں, اور میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے ٹیچروں پہ بھی, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی ایڈمنسٹریشن پہ بھی, جو اس طرح کے انسیڈنٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, سیکیور بنا رہے ہیں صرف اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے. ٹیچرز نے آج کیا کیا, بچوں کو کلاس روم میں بند کر دی, بچوں کی ویڈیوز بنا رہے ہیں, بچوں کو گروپ میں میسج کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایکسپیل کر دیا جائے گا. پرابلم یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کریں گے انہوں نے بچ جانا ہے. یہاں پہ کوئی رول نہیں ہے, کوئی ریگولیشن نہیں ہے. اگر یہاں پہ پراپر لا کو فالو کیا جائے نا, کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی کام کر جائے. آئے دن یہ تو ایک ہائی لائٹ ہو گیا. ہائی لائٹ نہ ہوتا تو پتہ نہیں ریگولر بیسس پہ کتنے بچیوں کے ریپ ہوتے ہوں گے. کچھ اس میں سے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں, اور 90% جو اس میں سے ہائی لائٹ نہیں ہوتے, 10% ہائی لائٹ ہوتے ہیں. یہ بھی ہائی لائٹ ان کی اپنی بغیرتی کی وجہ سے ہوا. ان کو چاہیے تھا بچی کے گھر والوں کو جا کے بیٹھتے, ان کے ساتھ بات کرتے, جو ان کے مطالبے ان کو پورا کرتے. الٹا انہوں نے اس کو مزید ہائپ دی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی یار, میرے الفاظ میرے پاس کم ہو رہے ہیں, میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان کو گالیاں نکالوں. میری گورنمنٹ لیول پہ بھی یہ اپیل ہے, کائنڈلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کا جب انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو ایز اے نیشن لے کر ٹریٹ کیا کریں. اس میں یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ اس کی ریپوٹیشن ہے تو یہ اس کی ریپوٹیشن ہے. اس چیز میں کسی کی کوئی ریپوٹیشن نہیں ہے. ریپوٹیشن اس فیملی کی ہے جس کی ریپوٹیشن برباد کر دی گئی, جن سے ان کا سب کچھ چھین لیا گیا. یار فرسٹ ایئر کی بچی کتنی سی ہوتی ہے یار, میں پڑھاتا ہوں نا, میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں یار, چھوٹی بچیاں ہیں وہ. آپ لوگ کبھی ان کو اپنی بہنیں, کبھی ماں بہن سمجھ کے تو دیکھیں یار. جس ایج میں وہ ہے وہ آپ کی بہنوں کے لیول کی ہیں. اس گارڈ کی میں بھی بیٹی کی عمر کی ہو, وہ اس کا ایک دفعہ بھی ضمیر نہیں کام پا یار یہ کام کرنے سے پہلے. میرا آج پورا دن اس سٹریس میں گزرا ہے کہ یار یہ ہم لوگ اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. میں اپنے ورڈز کی سلیکشن بہت دھیان سے سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں, نہیں تو یہ ایشو ایسا نہیں ہے کہ اس میں بڑے سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. آپ لوگوں سے میں نے ملٹیپل ٹائم, 2 پہلے بھی ویڈیوز اس طرح کی بنائی تھی سوشل ٹاپکس پہ. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کائنڈلی ان چیزوں پر آواز اٹھایا کریں. چپ کر جائیں گے تو کل کو آپ ہو سکتے ہیں. کوئی بندہ یار ہماری سوسائٹی میں سیکیور ہے؟ ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا کو بہت بڑا مسلمان سمجھ رہا ہے. کبھی آپ لوگ جا کے کرسچنز کے گھر جلا دیتے ہیں, اس نے توہین کر دی. یار کہاں پہ لکھا ہے ایک انسان کو مار دو یار, اس کا گھر بار جلا دو تم لوگ. اور یہ جو مسلمان بنے پھر رہے ہوتے ہیں, ان کو نہ سیدھا وضو کرنا آتا ہوگا, نہ ان کو نماز آتی ہوگی, کبھی قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا ہوگا انہوں نے. قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے؟ دین سے ہم لوگ اس قدر دور ہو چکے ہیں, تبھی ہمارے دماغوں کے اندر یہ شیطانی فطرت آ چکی ہے. میں تو لٹرلی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری اس ملک سے جان چھڑا دے ایز سون ایز پاسبل, تاکہ میرے آنے والی نسل اس جیسے گھٹیا معاشرے کے اندر نہ پلے, جہاں پہ اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکالتے ہوئے آپ کو ایک ڈر ہو کہ پتہ نہیں یار آپ کا بچہ جا رہا ہے, واپس گھر آئے گا کہ نہیں آئے گا, ٹھیک بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا. کل کو آپ اس سوسائٹی میں اپنے بچوں کو اس طرح کے ماحول میں, اس طرح کالج یونیورسٹی میں پڑھا سکتے ہو؟ بالکل. میں ابھی تو وہی بات کرنے لگا تھا. بات یہاں تو چلیں پھر لڑکی کی ہے, لڑکے سیف نہیں ہیں بھائی اس سوسائٹی. یہاں پہ کوئی بھی سیف نہیں ہے یار. لڑکے سیف, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مدرسوں میں, ان بچوں کے ساتھ جاتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے. خیر دیکھیے, صرف بات اتنی سی ہے. ہمارا آج کا یہ مقصد تھا ویڈیو بنانے کا کہ اگر ہماری اس ویڈیو سے اس فیملی کے لیے کچھ ہو سکتا ہے
تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. اگر اس ویڈیو کے تھرو ان تک کوئی میسج پہنچے گے یا ہمارے اس ویڈیو سے کچھ لوگوں کا ضمیر جاگے اور ان کے حق میں کچھ بھی ہو سکے تو دیٹس انف. اللہ کرے, اللہ ان کو صبر عطا کرے, اللہ ان کو صبر عطا کرے, ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آپ سب بھی ان کے لیے دعا کیجیے گا اور کوشش کیا کریں. اگر کچھ نہ کر سکیں تو آواز ضرور اٹھایا کریں, کیونکہ یہ ایک بیٹی کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہر گھر میں بیٹی ہوتی ہے. تو اس چیز کو ضرور سمجھیے گا. مجبوراً ہمیں یہ ویڈیو بنانی پڑی. ہم لوگ تو ایسے معاشرے میں ہیں کہ ہم کھل کے بول نہیں سکتے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ کھل کے نہیں بول. آپ لوگ سب جانتے ہیں, سب لوگ اس چیز کا علم رکھتے ہیں. تو بس میں اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرنے لگا ہوں. اور ایک لاسٹ پوائنٹ ہے, بینگ اے سٹیزن آف دس کنٹری, لٹرلی میں شرمندہ ہوں کہ میں ایک انسان ہوں. میں لٹرلی شرمندہ ہوں کہ میں اس جیسی سوسائٹی میں رہتا ہوں. مزید میں اس پہ اور نہیں بولوں گا. میرا ٹیمپرامنٹ بالکل فارغ ہو چکا ہے اس ٹائم. میں جب موبائل اٹھاتا ہوں, سوشل میڈیا کھولتا ہوں, وہ پورا بھرا ہوا ہے کہ کس اذیت سے یار باقی اسٹوڈنٹس بھی گزر رہے ہیں اور کس اذیت سے اس کی فیملی گزر رہی ہوگی اس ٹائم. اور اس بچی کی کیا حالت ہے آپ ضرور دیکھیے گا. اور کل کو اس کی فیملی کی اور اس کی بچی کی ایک قیمت لگا دی جائے گی کہ یہ پیسے لے لیں, اپنا منہ بند کر لیں. بالکل بس اینڈ یہ ہے سوسائٹی کا. بالکل بالکل. ایک پیسے سے آپ لوگ ایک لڑکی کی جان خرید رہے ہیں, اس کی عزت خرید رہے ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی, کیونکہ یہ پسند کرنے والی چیز نہیں ہے. لیکن کائنڈلی اس کو لازمی شیئر کیجئے گا, ٹھیک ہے. اپنی آواز اٹھائیں, اپنا رول جہاں پلے کر سکتے ہیں کریں. جتنا ہو سکے نا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے, تاکہ کل کو آپ اس عدالت میں جواب دے ہوں کہ ایک اس طرح کا گھٹیا انسیڈنٹ ہوا تھا اور آپ نے اپنی آواز اٹھائی تھی. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اگر میسج ہمارے پاس وہ لاسٹ ایک سورس کے تھرو پتہ چلا تھا کہ وہ کیا کنڈیشن ہے, ایکسیسو لاس آف بلڈ, اور میں وہ چیزیں بیان نہیں کر سکتا. اگر وہ ریٹن میں ہوا تو ضرور آپ سے شیئر ہو جائے گا. تو بس ابھی جو اس چیز کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. تو بس ان کے لیے ان کے حق میں دعا کیجیے گا, اللہ ان کو صبر عطا کرے. اللہ حافظ. جھوٹ کی زمین پر فریب کے یہ سارے گھر, ان میں رہنے والے تم ہو سفید دل پتھر. ذمہ ہے یہ قدرت کا یا خطا تمہاری ہے, جو بھی ہے سبب سو ہے پر سزا ہماری ہے.